اور یہ جتنا جنوبی اپنا یہ جتنا یہ مشرق بعید ہے، فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، ادھر کوئی جہاد نہیں ہوا، یہ سارا اسلام تاجروں نے پھیلایا۔ ان کی تجارت اسلام کے پھیلنے کا سبب اور ذریعہ تھی۔ اور 7ویں صدی میں دنیا کی سب سے بڑی خونخوار قوم تاتار، جنہوں نے اسلامی سلطنت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا عہد کیا تھا، ان کو اسلام میں لانے کا سبب مسلمان تاجر، تو تلوار سے نہیں، تلوار تو ان کے ہاتھ میں تھی، مسلمان تو ختم ہو چکے تھے، ان کو اس کلمے میں داخل کرنے والے مسلمان تاجر، ترکستانی تاجر۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ترجیحات بدل کے تجارت کرو، زراعت کرو، نوکری کرو، ذمہ دارہ کرو، ریڑھی لگاؤ یا مل لگاؤ، اللہ اس کے رسول کو آگے رکھو، باقی چیزوں کو پیچھے رکھو۔ اپنی فیکٹریوں میں، دکانوں میں نمازوں کو زندہ کرو، نماز کے وقت میں سارے کام ٹھپ ہو جائیں، آپ کی میٹنگز بند ہو جائیں، آپ کے قلم رک جائیں، آپ کی فائلیں بند ہو جائیں، اور اللہ اکبر کی صدا آپ کو کھینچے اللہ کی طرف کہ بڑے رب کی پکار ہے، اب ادھر چلنا ہے۔ کسی امت کو 5 نمازیں نہیں ملی، آپ کو 5 نمازیں ملی۔ ہر امت کو 2 نمازیں ملی تھی، فجر اور عصر، وہ بھی صرف 2 رکعت، اور اس میں بھی جماعت نہیں تھی، انفرادی تھی۔ یہ اس امت پہ اللہ کا کرم ہے کہ دن میں 5 دفعہ اپنے گھر بلاتا ہے، کہتا مجھ سے بات کر۔ اور جو نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نماز پڑھنے مسجد کو آ رہا ہے وہ ایسا جیسے میرا دیدار کرنے آ رہا ہے، اور جو میرا دیدار کرنے آتا ہے وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں میزبان بن جاتا ہوں، اور میرے ذمے ہو جاتا ہے اس کی عزت افزائی اور اکرام۔ تو آپ کے گھر میں کوئی بچہ، کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، آپ کے دفتر میں، آپ کے ملازموں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، خود آپ کی اپنی نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ ایک تکبیر اولیٰ کا اجر 7 زمین آسمان سے زیادہ ہے۔ اکثر آپ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہو، 2 نفل تہجد کی نیت کر کے پڑھ لیا کرو، تو آپ رات کو تہجد گزاروں میں شمار ہو جاؤ۔ مفت کی تہجد، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی سو کے اٹھے تو پھر ہی تہجد ہوتی ہے، سونے سے پہلے 2 نفل پڑھ لو، 4 پڑھ لو، تو آپ تہجد گزاروں میں آ جاؤ گے۔ اپنی کمائیوں میں سے سود کو نکالو، جھوٹ کو نکالو، وعدہ خلافی کو نکالو، ہیرا پھیری کو نکالو، اپنے ملازموں پر رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے آخری وصیت فرمائی تھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا، ایک اپنے ملازموں پہ رحم کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھنا۔ تو سارا دین 2 جملوں میں ہے، ایک حقوق اللہ ہے جس میں عبادت سب سے اوپر ہے، ایک حقوق العباد ہیں جس میں غریب لوگ سب سے اوپر ہے۔ تو غریبوں سے حسن سلوک آپ کے رزق کو بڑھائے گا، کسی کی دعا لگے گی نسلیں سنور جائیں گی۔ اور ایک اللہ کا حق ہے جس میں نماز سر فہرست ہے، زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ ادا کریں، حج فرض ہے تو حج کریں، روزے فرض آئیں تو روزے رکھیں، مال کو پورا تول کر ناپ کر اس کی زکوٰۃ جتنی بنتے وہ ادا کریں، خود جا کے غریبوں کو ڈھونڈیں، ان کو دیں، ان کو تلاش کریں۔ اس ساری چیزوں کو اتارنے کے لیے ایک محنت ہے تبلیغ، یہ کوئی جماعت نہیں۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، آپ کے یہاں ماشاءاللہ ہفتہ واری ایک پروگرام چل پڑا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے۔ گاہے گاہے بازخانی قصہ پاری نارا، یہ تو سننے سنانے سے ہی جذبات بنتے ہیں، لیکن کچھ نقل و حرکت بھی ہونی چاہیے کہ اس کا نقل و حرکت کے بغیر چیز میں ثبات اور استقرار نہیں پیدا ہوتا، ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا۔ تو میں یہ آپ کا چیمبر پورے پاکستان کا سب سے وزنی چیمبر ہے، عدد کے لحاظ سے نہیں، وزن کے لحاظ سے۔ آپ پورے پاکستان، پوری دنیا میں اللہ کے دین کے نمائندے بن کر جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ آج گزارش کروں گا کہ ایک تو آپ کی جماعت ہر مہینے 3 دن کی نکلنی چاہیے باقاعدگی کے ساتھ، اور پھر جب آپ اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی نظام بنائے تو 4 مہینے 40 دن جب آپ کو ملے فرصت تو اس کے لیے آپ ضرور وقت فارغ فرمائیں۔ پوری دنیا اس وقت نظریاتی طور پہ شکست کھا چکی ہے، اشتراکیت پہلے مر گئی، سرمایہ داری کا نظام ویسے دم توڑ رہا ہے، مذہب کے نام پر جتنی چیزیں تھیں ان وہ بے جان ہو چکی ہیں۔ اس وقت ساری دنیا مسلمان ہونے کے لیے بالکل تیار ہے، پلیٹ فارم بالکل تیار ہے۔ اگر ہم تھوڑی سی محنت کر لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگیاں لاکھوں کروڑوں انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں۔
تو آج میں یہ جسارت کروں گا کہ کچھ نام آ جائیں کہ اگلے جمعے سے کون بھائی 3 دن کے لیے تیار ہیں. لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت افعل بنا ما انت ساتھ ساتھ ہو جائے ربنا آتنا ٹھیک ہے في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار من آخر من شكله أزواج. یا اللہ یہ ہمارا سارا جمع ہونا قبول فرما, ہمارے لیے اسے تو ذریعہ نجات بنا, دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنا. پچھلی زندگی پر ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, آئندہ زندگی اپنا بندہ بن کے چلنے والا بنا. ہمارے بازاروں میں اپنے نبی والی تجارت کو زندہ فرما, ایوانوں میں قرض نبوت والی حکومت زندہ فرما, زندگی کے ہر شعبے میں اپنے محبوب کے طریقے زندہ فرما. یا اللہ جتنے تیرے بندے غیر مسلم تجھ سے دور نہ آشنا انہیں بھی ایمان کی دولت نصیب فرما. یا اللہ جو تیرے علم میں اصلی بدبخت ہیں اور تیرے بندوں کے لیے تکلیف دہ ہیں ان کے وجود سے اپنی زمین کو پاک فرما. یہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے عزیز و اقارب کو دنیا اور آخرت میں ہر خیر نصیب فرما. ہم میں جتنوں کے یا اللہ عزیز آگے چلے گئے, والدین آگے گئے, عزیز و اقارب گئے, ایمان پہ گئے, ان کا یا اللہ قبروں کو ٹھنڈا فرما, جنت کا باغ بنا اور اپنے نیک بندوں میں انہیں شامل فرما. یا اللہ جب ہمارا جانے کا وقت آئے تو ہمیں بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما. اور یا اللہ اس جہان کی شدت سے محفوظ فرما, ہر قسم کی یا اللہ خیر بھلائیاں مقدر فرما, ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. اس چیمبر کو سارے چیمبرز کی ہدایت کا ذریعہ بنا, یہاں کے تاجروں کو سارے عالم کے تاجروں تک اپنا پیغام پہنچانے والا بنا. ان کی تجارتوں کو مثالی تجارت بنا دے, بابرکت تجارت بنا دے, خیر والی تجارت بنا دے, سچا تاجر بنا دے. یا اللہ وہ سچا تاجر جس کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمانے والا ہے ان کو انہی میں شمار فرما دے, اور ان کے ذریعے سے پورے پاکستان کے تجار کو یا اللہ تاجر سچا امین بنا دے, اور زندگی کے تمام شعبوں میں یا اللہ اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو زندہ فرما دے. جو ہم میں بیمار ہیں صحت عطا فرما, جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما, جو سود میں پھنس گئے تو انہیں اس سے نجات عطا فرما, جو غلط یا اللہ مقدمات میں پھنس گئے انہیں نجات عطا فرما. جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے نیک رشتے مقرر, جن کی شادیاں ہو گئی ان میں برکتیں عطا فرما, جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان میں صلح کرا دے, جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو آپس میں منا دے, جو بگڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں جوڑ پیدا فرما, جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو آپس میں ملا دے. ونسألک خیر الدنیا والآخرۃ یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک یا رب. السلام علیکم. مسافر سے بھائی گریز فرمائیں, بہت زیادہ لوگ ہیں.